إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، میں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور قادیانی حضرات کو دعوت اسلام کی خاطر یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ میری اس ویڈیو کا عنوان یہ ہے کہ تقریباً ایک ماہ قبل زیتون ایف ایم لائیو کے عامر ناحق صاحب نے اپنے احمد کریم شیخ المعروف اے کے شیخ منکر حدیث کو بچانے کے لیے آن جہانی مرزا غلام قادیانی کو بےمعنی طریقے سے حنفی مسلک حنفی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے رد میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس سے قبل میری آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ آنے والی نئی معلوماتی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو یا اور دیگر ویڈیوز پسند آئیں تو برائے کرم میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس کے ایریے میں اپنی قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ محترم مسلمان بھائیوں، اسکرین پر آپ کو میری پوسٹ نظر آ رہی ہے کہ مرزا جی اپنے کفری عقائد اور کفری دعاوی کی وجہ سے نہ اہل حدیث رہے اور نہ ہی حنفی رہے بلکہ مرتد ہو کر مر گئے۔ مرزا جی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے اور دھوکے باز تھے، اس لیے مرزا جی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے اور سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کبھی اہل حدیث کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتے اور کبھی حنفی کا رنگ اپنے اوپر چسپاں کرتے، جبکہ عامر ناحق زیتون ایف ایم لائیو والے نے اپنے اے کے شیخ منکر حدیث کو بچانے کے لیے بڑے ہی دجل کے ساتھ مرزا غلام قادیانی صاحب کو حنفی المسلک ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، یہ اس عنوان پر دوسری ویڈیو ہے، اور پہلی ویڈیو میں میں نے پہلا سوال کیا تھا، لیکن عامر ناحق صاحب میری ویڈیو کو دیکھتے ضرور ہیں اور اپنے کانوں سے غور سے سنتے بھی ہیں، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیتے۔ تو میں اب دوسرا سوال عامر ناحق صاحب سے کرنے جا رہا ہوں۔ عامر ناحق صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی صاحب آپ کے خیال میں جس زمانہ میں جب حنفی تھے تو کیا مرزا صاحب مسلمان تھے یا نہیں؟ اور مرزا غلام قادیانی صاحب جس زمانے میں حنفی نہ تھے اور مختلف دعوی کر لیے تھے تو پھر کیا تھے؟ یہ میرا سوال نمبر 2 ہے۔ اب ہم جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اسکرین پر آپ کو خزائن جلد 1 صفحہ 65 براہین احمدی حصہ دوم نظر آ رہی ہے۔ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، جو تحقیقات ہم نے کی اور پہلے علی شان فضلاء نے نہ کی،
غفلت کے طور پر باپ داداؤں کی تقلید کا بازار گرم تھا۔ ہم نے ایسا زمانہ پایا کہ جس میں بباعث سے زور خیالات فاسدہ کے ایک پرزور تحقیق کی حاجت پڑی۔ اسی طرح اگلا حوالہ ہے خزائن جلد 3 صفحہ 513، ازالہ اوہام حصہ دوم۔ اس میں مرزا صاحب شاعری انداز میں لکھتے ہیں، سچ کہو کس دیو کی تقلید ہے، سچ کہو کس دیو کی تقلید ہے۔ میں یہ حوالوں سے ثابت کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب حنفی بھی نہیں تھے، اہل حدیث بھی نہیں تھے، بلکہ مرزا صاحب ڈرامے باز تھے، رنگ باز تھے۔ لیکن عامر ناحق صاحب سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ مرزائیوں کا رد کر رہے ہیں یا منکرین حدیث کا رد کر رہے ہیں یا کسی فرقے باطلہ کا رد کر رہے ہیں، نظر تو نہیں آتا۔ لیکن کبھی یہ لگتا ہے کہ مرزائی نمازی میں وہ بہت آگے ہیں، کبھی یہ لگتا ہے کہ احمد کریم شیخ صاحب کی جناب جوتے اٹھا کر کچھ احمد کریم شیخ صاحب منکر حدیث کے جوتے چاٹنے کا جناب بہت شوق ہے اس زیتون ایف ایم والوں کو۔ تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر عامر ناحق صاحب کے عزائم کیا ہیں۔ میرے محترم دوستو، اگلا حوالہ ہے خزائن جلد 8 صفحہ نمبر 302 ہے، اتمام الحجہ رسالہ ہے۔ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ صرف آبائی تقلید کی وجہ سے ہمارے ایسے مخالف ہو گئے ہیں، وہ صرف آبائی تقلید کی وجہ سے ہمارے ایسے مخالف ہو گئے ہیں۔ اگلا حوالہ ہے جناب خزائن جلد 8 صفحہ 12، نور الحق الحصۃ الاولی۔ تو اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، تقلید کے دریا میں غرق ہو گیا، تقلید کے دریا میں غرق ہو گیا۔ اگلا حوالہ ہے فتاوی حضرت مسیح موعود، یعنی فتاوی مرزا غلام قادیانی صاحب، فاتحہ خلف الامام پڑھنا ضروری ہے۔ ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ فاتحہ خلف امام پڑھنا ضروری ہے، فرمایا ضروری ہے۔ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا غیر مقلدین کے ہاں لازمی و ملزوم ہے، جبکہ احناف کے ہاں ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کے ایریے میں اپنی قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔